گے۔ تیسرا جو لیٹر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو لکھا، کسرا کو، اور اس کسرا کا نام خسرو پرویز تھا، وہ ایران کا بادشاہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کو یہ لیٹر دے کے بھیجا۔ وہ والی بحرین کے پاس پہنچے اور والی بحرین کے ذریعے شاہ ایران کے دربار میں رسول اللہ کا یہ لیٹر پہنچا۔ وہ ایسا بدبخت تھا، پہلے 3 بادشاہوں نے اکرام کیا۔ کیسر روم نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے موقع ملے، میرے پاس فرصت ہو تو میں جا کے مدینہ میں اس نبی کے پاؤں دھو کے پیوں۔ نجاشی نے کھلم کھلا اسلام قبول کیا۔ مقوقس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے اسلام قبول کرنے کا ارادہ تھا، رسول اللہ کو دل سے نبی مانتا تھا، لیکن یہ نہیں ملتا کہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن یہ بدبخت ایسا تھا، لیٹر کے مندرجات اور اس کی ساری تفصیل آئندہ آنے والے خطبے میں رکھیں گے، لیکن اس بدبخت نے جو ہی لیٹر پڑھا تو اپنی ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے پہ دستخط کر دیے۔ کس طرح؟ مورخین نے لکھا رسول اللہ کے لیٹر کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور اس کو پرزے پرزے کر دیا، اور وہ پرزے پرزے رسول اللہ کا لیٹر نہیں تھا کر رہا، بلکہ اپنی ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلا جو موقع غنیمت جانا وہ یہ کہ دیگر ممالک کے سربراہوں کو اسلام کے بارے میں آگاہی دی جائے، دیگر جو ریاستیں ہیں ان کو اس بات کی اطلاع دی جائے کہ اللہ کا ایک رسول اور پیغمبر آ چکا ہے۔ اور ان خطوں کے اندر بھی ایک بات پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے نہیں تھے آئے، صرف گوروں کے لیے نہیں آئے، صرف سرخوں کے لیے نہیں آئے، صرف کالوں کے لیے نہیں آئے، صرف ایشیائی باشندوں کے لیے نہیں آئے، صرف بر صغیر چائنا جاپان اس طرح کی شکلوں والوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے زمانوں کے لیے آئے اور سارے جہانوں کے لیے آئے۔ یہ خطوط سے بات ثابت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے نبی آتے تھے، بنی اسرائیل کا نبی بنی اسرائیل کو دعوت دے رہا ہے، ہر قوم کا نبی اسی قوم کو دعوت دے رہا ہے، بس۔ لیکن رسول اللہ نے یہ متنوع اور متعدد خطوط لکھ کر اس بات کا اظہار اپنی زندگی میں کر دیا جو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ان کی صفت کو بیان کیا تھا کہ یہ تمام انسانیت کے رسول بن کے آئے ہیں، تمام انسانوں کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی یہ بات لکھی۔ جو خطوط عیسائیوں کو لکھے تھے ان میں نے آپ کے سامنے اچھی طرح یہ بات رکھ دی ہے کہ ان میں یہ بات ہوتی ہے تعالو، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کامن ہے۔ لیکن جو مشرک، پارسی، بت پرست، مجوسی، آگ پرست اس طرح کے بادشاہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطوط میں یہ آیت نہیں تھے لکھا کرتے کہ تعالوا الی کلمۃ، کیونکہ وہ تو مشرک تھے اور وہ اللہ کی وہ حقیقت کو نہیں تھے پہچانتے، تو ان کے ساتھ مخاطب ہونے کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق تھا، اور ان کو یہ بات رسول اللہ خط میں لکھ دیتے تھے، میں تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ جس سلطنت کے اوپر تم بیٹھے ہو، ان قریب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑ سوار اور مجاہد اس جگہ کے اوپر قبضہ کریں گے، یہاں تک کہ میری حکومت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ کی جو پیشین گوئیوں کا باب ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ بھی دلائل نبوت میں سے ہوتا ہے۔ وہاں تک پہنچے گی کہ جس کے آگے نہ گھوڑا قدم رکھ سکتا ہے نہ اونٹ قدم رکھ سکتا ہے، گویا اس کے آگے کیا ہوگا؟ بحری جہاد کا آغاز کیا جائے گا، تو میری سلطنت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ خسرو پرویز کو بھی انہی مندرجات کے اوپر مشتمل اور اسلام کے بارے میں کچھ آگاہی دے کر خط لکھا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی پہلے بحرین گئے، اور سیرت کی ابواب میں یہ بات نہیں ملتی کہ بحرین کے حاکم نے انہیں خسرو پرویز کے پاس بھیجا یا بحرین کے حاکم نے از خود لیٹر بھیجا۔ بہرحال یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن حذافہ سہمی اس خط کو لے کے پہنچے تھے۔ جب وہ خط اس نے پڑھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور کرائسس میں تھا، پے در پہ ہرقل کی فوج سے
کیسر روم کی فوج سے شکستیں کھا رہا تھا، ایسے عالم میں ایک ایسا لیٹر پہنچنا جس میں یہ کہا ہوگا اسلم تسلم، یہ جو الفاظ ہیں اس کے اوپر، اس کی طبیعت کے اوپر بڑے گراں گزرے کہ یہ ایک میری ہی ریاست کے اندر رہنے والا شخص مجھے خط لکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اسلام قبول کرو تو سلامت رہ جاؤ گے۔ غصے میں اس خط کو پھاڑ دیا اور اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کیا کہ اس کو دربار میں اچھال دیا اور حکم دیا بازان کو، یمن کے گورنر کو، کہ میں تجھے آرڈر کرتا ہوں کہ یہ جس بندے نے مجھے لیٹر لکھا ہے اس بندے کو پکڑ کے میرے دربار میں پیش کر دیا جائے، 2 ہٹے کٹے بندے بھیج اور اس کو پکڑ کر عقل کے اوپر جب پردہ پڑ جائے تب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اپنے کرائسس میں، اپنی شکستوں سے بد دل ہوا طبیعت میں غصہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادان کے 2 بندوں کے آنے سے پہلے یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ خسرو پرویز نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا بلکہ اپنی ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ چند دنوں کے بعد بادان گورنر یمن 2 ہٹے کٹے بہت پہلوان نما انسانوں کو مدینہ میں بھیجتا ہے کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے خسرو پرویز کے دربار میں پیش کر دیا جائے۔ جس وقت وہ دونوں ہٹے کٹے پہلوان نما ظاہر، یہ رومیوں کی بھی عادت تھی اور ان جو پرانے ادوار ہوتے ہیں قدیم دور کے اندر، آپ پتہ کہ اسلحہ سازی کی صنعت ایسی نہیں تھی جیسے آج کل ایٹمی میزائل ہیں، یہ وہاں پہ طاقت اور قوت کا اظہار تلواروں نیزوں سے کیا جاتا تھا، اور روب دبدبہ بٹھانا ہو تو بڑے بڑے پہلوان پوری دنیا سے ہائر کیے جاتے تھے جو سب سے لمبے چوڑے طاقتور ہو۔ تو انہوں نے سب سے لمبے چوڑے اپنی ریاست کے 2 پہلوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گرفتاری کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ سے آ کے کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے بادشاہ کو خط لکھا؟ جی ہاں لکھا۔ اس کے اندر آپ نے یہ باتیں کی ہیں؟ جی ہاں کی ہیں۔ آپ نے ان کو یہ دھمکی دی اگر اسلام قبول کرو گے تو سلامت رہ جاؤ گے؟ جی ہاں۔ تو آپ کی گرفتاری کا آرڈر آ گیا، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں اس سنت کو اپنانے کی توفیق دے، میں کہنے والا بھی اور آپ سب سننے والے بھی اگر اس ایک نصیحت پہ عمل کر لیں تو بہت سی مشکلات سے بچ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ناگوار بات کا فوری رد عمل نہیں سے دیا کرتے، کسی بھی۔ اب یہ دیکھیں کتنی ناگوار بات ہے، اللہ کا رسول ہے، پیغمبر ہے، اور 2 شخص آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گرفتار کر کے لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اسی وقت کیا ابو بکر و عمر، کیا جلیل القدر صحابہ موجود نہیں؟ اسی وقت ان کو پھینٹی لگا کے گرفتار کروا کے جو کچھ مرضی کیا جا سکتا۔ لیکن رسول اللہ کی یہ عادت مبارکہ تھی، رسول اللہ جتنی مردی تلخ بات ہوتی تھی اس کا فوری رد عمل نہیں سے دیا کرتے۔ یہ کہنے والے کو اور سب سننے والے کو اپنی زندگی کے اندر اس سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ ابھی آپ جائیے، آرام کیجئے، آپ کی خاطر توازے ہوتی ہے، آپ سے کل بات ہوگی، آپ سے کل بات ہوگی۔ اس طرح معاملے کو مؤخر کر دینا غصے کے لمحات میں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں ہمیشہ درستگی رہے اور درستی رہے تو ہمیں یہ سنت بھی اپنانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینڈ کر دیا، مؤخر کر دیا کہ اگلے دن آئیے۔ جب اگلے دن وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کیا اور کہا میں تمہیں ایک خبر نہ دوں جو مجھے میرے رب نے بتا دی ہے؟ جی آپ ہمیں خبر دے دیجئے۔ یہ جس کے حکم پہ تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو آج وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے ایک لیٹر کے اوپر ہم وہاں سے چل کے آ گئے ہیں اور آپ اس سے کتنی تلخ بات کر رہے ہیں۔ کہا مجھے رب نے خبر دی ہے، اس کے بیٹے شیرویہ نے، جس کو بعد فارسی دان شیرو لکھتے ہیں، شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ پے در پہ شکست کھانے کے بعد بیٹا باپ سے الجھ پڑا ہے اور بیٹا چاہتا ہے کہ اب سلطنت کی کمان میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں بہترین نظم و نسق کو چلا لوں گا۔ یہ میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ جس بادشاہ کے حکم پہ گرفتار کرنے آئے ہو وہ تو مارا جا چکا ہے، اب جو نیا بادشاہ آیا ذرا اس سے بھی حکم نامہ لے کے آؤ۔
اب وہ پریشان ہو گئے دونوں کہ اس بات کے اوپر یقین کیا جائے یا نہ کیا جائے. وہ فوری انہوں نے کہا پھر بہترین سواریوں کا انتظام ہونا چاہیے. وہ سواریاں لے کر تیزی سے دوڑتے ہوئے یمن میں بادان کے پاس پہنچے اور کہا کہ وہ جس بندے کو گرفتاری کا آرڈر دیا گیا تھا، جس بندے کی گرفتاری کا آرڈر، اس بندے نے آگے سے ہمیں یہ بات سنا دی ہے کہ خسرو پرویز قتل ہو چکا ہے، اس کا بیٹا بادشاہ بن چکا ہے، اور اب اس سے نیا آرڈر لے کے آؤ. اسی اثنا میں جب وہ بادان کے پاس بیٹھے ہیں، وہاں سے خسرو پرویز کے بیٹے شہریہ کا لیٹر بادان کو پہنچ گیا ان کی موجودگی میں. وہ اس کے دربار میں تھے کہ حالات و واقعات کا پتہ کریں کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے. تو جس وقت بادان نے اس لیٹر کو کھولا، اس لیٹر میں اس خبر کی تصدیق موجود تھی کہ میں شہریہ بادشاہ ایران یہ بات تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ باپ قتل ہو چکا ہے اور اب سلطنت کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جس بندے کے بارے میں میرے باپ نے لیٹر لکھا تھا اس کو مزید غصہ نہیں دلانا. بادان لیٹر پڑھ رہا ہے اور ان دو ہرکاروں سے کی طرف دیکھ رہا ہے. تم نے کیا سنا تھا؟ یہ سنا تھا. پھر لیٹر کا مطالعہ کریں. تم نے کیا سنا تھا؟ یہ سنا تھا. پھر لیٹر پڑھ رہا ہے. تم نے کیا پوچھا تھا؟ کیا کہا تھا اس رسول نے؟ کیا کہا تھا اس پیغمبر نے؟ یہ کہا تھا اس کا بیٹا قتل کرے گا اور اس کا بیٹا بادشاہ بن چکا ہے. منگل کا دن ہوگا، جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے. یہ تاریخ تھی جس وقت رسول اللہ نے ہمیں کہا تھا. بادان کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وہ دو بندے کپ کپا اٹھے. ہم کس کو گرفتار کرنے گئے تھے؟ ہمارا یمن کا گورنر اس کے اوپر اسلام کو قبول کر رہا ہے. انہوں نے بھی اسی وقت کلمے کو پڑھ لیا. اور اسی وقت یہ دلائل نبوت میں سے ہے، پیشین گوئیوں کا باب بھی. رسول اللہ کو کون خبر دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ تو ان تینوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ یہ آئے تو گرفتار کرنے اور رسول اللہ کے خلاف مہم کشی کرنے، لیکن رسول اللہ کی اس پیشین گوئی کی وجہ ہے تینوں نے اسلام قبول کر لیا. اور بعض روایات کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان کے قبول اسلام کرنے کی وجہ سے بعد اور لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کیا. ظاہر بادشاہ یا حاکم جب اسلام کو قبول کرتے ہیں تو یہ بات نیچے تک ٹریول کرتی ہے.